عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں، پاکستان کی بدماشی، پاکستان کی انفلٹریشن، پاکستان کی انٹرفیئرنس بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان میں کنٹینیو ہے. بھارت میں جموں کشمیر کے راجوری سیکٹر میں ٹیررسٹوں نے حملہ کر دیا. بھارتی فورسز کے اوپر آپریشن جاری ہے. اسی طرح سیکٹر جموں کشمیر کا ہے کرشنا گھاٹی، اس میں بھی حملہ کیا، کافی جوان زخمی ہوئے ہیں. لانس نائک سبھاش چندر جاٹ ریجمنٹ نے قربانی دی. اور یوں کنٹینیوس پاکستان کی انفلٹریشن ٹیررسٹوں کی جاری ہے بھارت میں. بھارت کو اب نہیں تو کب سوچنا ہوگا کہ کب تک آپ واپس صورتحال کو 90s کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جب پاکستان کھلم کھلا بھارتی فورسز پہ حملہ کر رہا تھا. جموں کشمیر میں اتنی محنت سے آپ نے جو امن قائم کیا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ پریمپٹیو اسٹرائک کریں. پاکستان میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہیں وہاں پہ حملے کر کے آپ ان کو ختم کریں. پاکستان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے جنگ کر سکے، آپ سے کیا کرے گا. اس لیے اس وقت یہی ایک موقع ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈالیں بھاڑ میں. آپ کچھ نہیں کرتے تو بھی کوئی ایک آدمی بول رہا ہے کہ یہ کشمیر میں ٹیررزم کیوں ہو رہی ہے اتنی، جبکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سے بھیجے جاتے ہیں. یہ کوئی بول رہا ہے آپ کے فیور میں، تو آپ میری نظر میں تو یہی ایک حل ہے. یہی چیز بنگلہ دیش میں ہے. ISI کے اسپانسرشپ سے ایک ریلی آرگنائز کی گئی، پاکستان ہائی کمیشن کی اسپانسرشپ سے ڈھاکہ میں، جو کہ رضاکار نعرے لگا رہے تھے. رضاکار اگر بنگالی بچوں کو پتہ چل جائے نا، یہ جو آج اسٹوڈنٹس گھوم رہے ہیں نا، اس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں مزے سے آزادی میں، یہ ان کو پاکستان کا حال دیکھنا چاہیے. اگر آزاد نہ ہوتا بنگلہ دیش تو آج بنگلہ دیش کس طرح ہوتا، بلوچستان سے مختلف صورتحال نہ ہوتی. آپ کی ترقی، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اس آزادی کی بدولت ہے. اور اس آزادی میں بھارت کا کتنا بڑا کردار رہا ہے. اور جو آپ کے بچوں پہ، آپ کی بیٹیوں پہ ریپ کرتا تھا، جو آپ کے بچوں کا قتل عام کرتا تھا، جو آپ کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کو اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں جینوسائیڈ کرتا تھی فورس، آج آپ ان کے ساتھ مل کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. عزیز دوستوں، بنگلہ دیش میں جب یہ وبال شروع ہوا تھا، آندولن شروع ہوا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے جب کوٹا کے لیے 7 اگست کی تاریخ دی ہے، تو پھر آپ حسینہ واجد کو کس حساب میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے. جب ایک چیز عدالت میں چل رہی ہے تو دنیا کی کوئی سرکار اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کو بہانہ بنا کے پروٹیسٹ شروع کرائے گئے. پھر سپریم کورٹ کو ارجنٹلی فیصلہ کرنا پڑا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ وہی دیا جو یہ چاہتے تھے پروٹیسٹر، کہ کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا سپریم کورٹ نے. یہی 2018 میں حسینہ واجد نے کیا تھا. حسینہ واجد کے فادر شیخ مجیب نے 1972 میں کوٹا رکھا تھا کہ جو قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے، جو ان کی فیملیز، کیونکہ ملین سے اوپر لوگ مارے گئے تھے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے پاکستانی فوجی کے ہاتھوں، تو ان فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جاب میں ان کو کوٹا دیا گیا تھا. حسینہ واجد نے وہ کوٹا ختم کیا، لیکن وہ کوٹے کی جو فیور کے لوگ تھے وہ ہائی کورٹ پہ گئے، اور حسینہ واجد کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے ریٹرن کیا تو سرکار سپریم کورٹ میں گئی. اس کے باوجود انہوں نے پروٹیسٹ کیے، اور پھر کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اب سپریم کورٹ نے کہا ہاں ختم کرو کوٹا، تو اب تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے. تو پہلا ری ایکشن تو یہ تھا کہ نہیں، ہم تو پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. اب کہے گا پروٹیسٹ بھائی. اب انہوں نے پروٹیسٹ میں پوز دیا ہے، ابھی بھی ختم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پوز دے رہے ہیں، ہم تھوڑا وقفہ دے رہے ہیں پروٹیسٹ میں. یعنی مطلب آندولن کرنا ہی ہے اور ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایجنڈا ہے، کیونکہ پاکستان اب حسینہ واجد کو ہٹانا چاہتی ہے اور اس کی جگہ خالدہ ضیاء کو لانا چاہتی ہے. یہی امریکہ بہادر چاہتا ہے. اور
بنگلہ دیش کی سرکار کو آرمی کو نہیں بلانا چاہیے, شوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر نہیں دینا چاہیے. ابے تو کیا کریں, پورے ملک میں آگ لگنے دیں, کرفیو نہ لگائیں. اس پہ پوری دنیا چیخنی شروع کر دی ہے. عزیز دوستوں, پاکستان کی کچھ خبروں کی طرف چلتے ہیں. ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین کی لندن میں کچھ پراپرٹیاں تھیں جو کہ آپریشن جب ہو رہا تھا مہاجروں کے اوپر, تو الطاف حسین نے جو پارٹی فنڈ آتا تھا پارٹی کو, جو ورکرز اور پاکستان سے بیچتے تھے, ایم کیو ایم کا ایک مہاجر فنڈ ہوتا تھا. مہاجر فنڈ یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنی انکم میں سے, ہر مہاجر اپنی انکم میں سے 1% والنٹریلی مہاجر فنڈ میں ڈالے. وہ مرضی ہے آپ کی, کوئی گن پوائنٹ پہ تو ہوتا نہیں تھا. ہم بھی دیتے تھے, جب میں بیلجیم میں رہتا تھا تو میں بھی اپنی انکم کا 1% دیتا تھا. تو وہ فنڈ جو جمع ہوتا تھا اس کو پارٹی نے اس وقت, یہ جتنے آج آرمی کی گود میں بیٹھے ہوئے نا, وہ سب کے ساتھ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس فنڈ کو انویسٹ کیا جائے, جس سے 2 فائدے ہیں کہ پراپرٹیز لی جائیں. تو پراپرٹیز سے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان سے ہمارے, کیونکہ الطاف بھائی لنڈن میں رہتے تھے, تو پارٹی کے جو لیڈران پاکستان سے آتے تھے تو وہ یہاں پہ ہفتہ رہتے تھے, 5 دن رہتے تھے, 10 دن رہتے تھے. وہ ہوٹلوں میں رہتے تھے, وہ مہنگا پڑتا تھا. تو اس سے پارٹی نے کچھ ایسی پراپرٹیاں لیں جو کہ ہم نے جس نام بھی رکھے تھے. ایک کا نام رکھا تھا ایم پی ہاؤس, ایک کا نام رکھا تھا 90. تو وہ جو آتے تھے پاکستان سے, وہ انہی گھروں میں ٹھہرتے تھے. ان گھروں کو ہم نے ایسا فرنش کیا ہوا تھا کہ ہوٹل کے اسٹائل میں, کہ ایک بیڈ لگا ہوا ہے, 2 بیڈ لگے ہوئے ہیں, اس طرح فیملی آتی تھیں. اس کے علاوہ کچھ پراپرٹیز کرائے پہ چڑھا دی تھی, جس سے پارٹی کی فنڈنگ اسٹرانگ ہوتی تھی. جب پاکستان آرمی نے اپنے ایجنٹوں کو بلیک میل کیا ایم کیو ایم کے لیڈرز کو, اور ان کو ایم کیو ایم پاکستان بنانے کا آرڈر دیا اور الطاف حسین کو پارٹی سے نکالنے کا آرڈر دیا, تو الطاف حسین نے چپ چاپ کہا ٹھیک ہے میں نہیں ہوں پارٹی میں, کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی الطاف حسین کبھی بھی پارٹی کی پوزیشن پہ نہیں تھے, مطلب پولیٹیکل پوزیشن پہ نہیں تھے. لیڈر آف دی نیشن ان کا ٹائٹل تھا. باقی پارٹی کے جو کنوینئر ہوتا تھا, ڈپٹی کنوینئر ہوتا تھا, یہ سب ہوتے تھے. تو الطاف حسین نے والنٹریلی کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ لندن میں آ کے ان حرامیوں نے کیس کیا کہ یہ ساری پراپرٹیاں ایم کیو ایم کی ہیں, الطاف حسین کی نہیں ہیں. 10 ملین پاؤنڈ کی تقریباً پراپرٹیاں تھیں, یعنی 100 کروڑ روپیہ انڈیا. اس کا جو منسٹر بنا تھا نا امین الحق, امین الحق واز دی فرسٹ گروپ آف پیپل جنہوں نے الطاف حسین ایم کیو ایم میں گروپ بنایا تھا, جس کو حقیقی گروپ کہا گیا تھا. 92 میں جنرل اسلم بیگ کی لیڈرشپ میں ISI نے ایم کیو ایم میں پہلا گروپ بنایا تھا, اور حقیقی گروپ بنا تھا جس میں یہ امین الحق تھا. پھر جب ایم کیو ایم پاور میں آئی تو امین الحق الطاف بھائی کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ کے دبئی چلا گیا. پھر جب 2016 میں انہوں نے واپس ایم کیو ایم آرمی نے الطاف حسین کو الگ کیا, تو امین الحق آ گیا اور ڈائریکٹ منسٹر, اب تک منسٹر ہے. تو وہ آتا تھا لنڈن کیس لڑنے کے لیے. تو کیس الطاف بھائی کے خلاف کیا. فیملی کورٹ ہوتی ہے نا, اس کا ایک جج تھا, اور بس اسی ایک جج نے فیصلہ دے دیا تھا کہ نہیں, پراپرٹیاں ایم کیو ایم پاکستان کی ہیں, کیونکہ الطاف حسین ایم کیو ایم کا ہے نہیں. جبکہ ایم کیو ایم سب کو پتہ ہے کہ الطاف حسین نے بنائی تھی, اور اسی کے نام پہ سب کھیل چلتے تھے. اب الطاف حسین نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی. اس اپیل کا فیصلہ آیا الطاف بھائی کے حق میں, اور الطاف بھائی کو وہ 10 ملین کی پراپرٹیاں واپس دی گئیں, اور ایم کیو ایم پاکستان کو 65,000 پاؤنڈ عدالتی خرچے کا بھی ایم کیو ایم کو دینے کا آرڈر ہوا ہے. تو امین الحق نے جیو کو فون پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, اور یہ پاکستان ہائی کمیشن یہاں پہ پورا سپورٹ کر رہا ہے ان کو, اور ان کی نگرانی میں لاکھوں پاؤنڈ وکیلوں کو دے کے یہ کیسز کیے جا رہے ہیں, لیکن منہ کی کھانی پڑی ہے. عزیز دوستوں, تھوڑا پختون ایشو پہ آتے ہیں کہ
اس سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں کہ 26 جولائی سے پورے پاکستان میں ساری پارٹیوں نے نیشن وائڈ آندولن پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے. محمود خان اچکزئی نے اس کے بارے میں بتایا کہ پی ٹی آئی، پی ٹی ایم، محمود خان اچکزئی کی پارٹی، جماعت اسلامی، فضل الرحمان، ساری پارٹیاں یہ آندولن میں شریک ہوں گی. عزیز دوستوں، افغانستان نے فریش فروٹ اور ویجیٹیبل پاکستان بھیجنے سے منع کر دیا ہے. افغانستان نے ایکسپورٹس آف فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پاکستان بھیجنے سے منع کر دیا، اس لیے کہ پاکستان نے کسٹم ڈیوٹی 18% بڑھا دی ہے. تو افغانستان والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس بہت خریدار ہیں، تم دفع ہو. عزیز دوستوں، بنوں میں جو ہوا پروٹیسٹ، جس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ مسکرینٹس آ گئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کی، جبکہ فائرنگ بعد میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکسیپٹ کیا کہ پہلے ہم نے ان کو سمجھایا، نہیں سمجھے تو ہم نے ہوائی فائرنگ کی، پھر ڈائریکٹ فائرنگ کی، کیونکہ ان کو یہی زبان سمجھ میں آتی ہے. اپنے نہتے سویلینز کو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مارتے ہیں سالے. جنگ کرنے نہیں جاتے، صرف سویلینز کو مارنا ان کو آتا ہے. جنگ سے تو ان کی اب پختون پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گیا ہے. پختون صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان سے ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، اب پاکستان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. عزیز دوستوں، یہی چیز انہوں نے فرینکفرٹ میں پاکستان کونسلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھا دی کر کے. اتنی نفرت افغان کیوں کرتا ہے پاکستان سے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک ہنستے کھیلتے کنٹری کو پچھلے 50 سالوں سے تباہ کیا ہے اس کنٹری نے، پاکستان کی آرمی نے. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کی آئی ایس آئی نے مل کے افغانستان میں انسرجنسی لانے کا پلان کیا، اور افغان جو پاکستان میں پڑھتے تھے ان کو فنڈنگ، ٹریننگ، ہتھیار دے کے افغانستان میں بھیجا انسرجنسی لانے کے لیے، اور پھر اس میں انٹرنیشنل فورسز استعمال ہوئیں. پھر ایک لبرل پروگریسو ڈیموکریٹک کنٹری کو اسلامک ایکسٹریمزم مدرسوں کے نام پہ دھماک کر کے اسلامک جہاد کے نام پہ امریکہ اور پاکستان نے کھیل کھیلا. آج افغانی پوری دنیا میں اکثر کہیں جاتا ہوں، مجھے کوئی راستے میں مل جاتا ہے افغانی، اس سے بات چیت شروع ہوتی ہے تو اس کی لہجے میں مجھے نفرت نظر آتی ہے. اور پھر پاکستان کے لوگ اوپر سے عام، خاص طور پہ پنجابی، صرف عام پنجابی صرف ایک ہی بات کرے گا کہ پاکستان اس وقت 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کر رہا ہے. افغان قوم احسان فراموش ہے. احسان فراموش تم ہو. تم لوگوں نے افغانستان کا امن خراب کیا، ورنہ افغانیوں کو آپ کے ملک میں آنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ اور آپ نے بارڈر کھولے، آپ نے ان کی ٹریننگ کی، ان کو مدرسوں میں پڑھا کے ان کو جنگجو بنایا، جہادی بنایا، اور آپ نے افغانستان میں لڑنے کے لیے بھیج دیا. تو حرام خوری آپ کر رہے ہو. تو آج افغانستان کی جو جنریشن ہے وہ اپنے تباہ ملک کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ساری بربادی، فساد کی وجہ یہ پاکستان آرمی ہے. عزیز دوستوں، جرمنی میں جو ہوا، پاکستان کو یہ کارما ہے. کارما از اے بچ. دیکھیں، بھارت پاکستان سے کئی دشکوں سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ٹیررسٹوں کو تم پناہ دیے ہو وہ ہمارے حوالے کرو، ہمارے ملک میں انفلٹریشن بند کرو. آج پاکستان یہی چیز افغانستان سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی بند کرو، ہمارے ٹیررسٹ ہمارے حوالے کرو. خالصتانیوں کے ذریعے بھارت کے ہائی کمیشن پہ لندن میں جھنڈا اتارنے کی کوشش کی گئی، اور یہی چیز فرینکفرٹ میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے ہوئی. دس از کولڈ کارما. دیٹس واٹ پاکستان از فیسنگ. عزیز دوستوں، اینڈ پہ میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھوں گا کہ برٹش پارلیمنٹ میں ایک پروگرام ہوا
जुल्फी बुखारी ने करवाया, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वो प्रोग्राम कर सकता है। नाज शाह जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कश्मीर और भारत पे ही उनकी ज़िंदगी स्पीच करते हुए निकली, उन्होंने ये प्रोग्राम कराया था और उसमें टारगेट था पाकिस्तान आर्मी। उसमें एक स्पीकर ने स्पीच करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में आज भी मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है, और सरवर बारी उनका नाम था। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में मुझे 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी, फिर इसके बाद में पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान में आज भी ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ का खौफ है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है, ठीक है, आज इमरान खान और पीटीआई फेसिंग द म्यूज़िक, लेकिन इससे पहले इमरान खान की सरकार जब ख़त्म होती है 2023 में, उस सरकार ख़त्म होने से एक साल पहले तकरीबन इमरान खान क्या कह रहा था? पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है, पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फौज, जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशतगर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द है, और वो बड़े आराम से उसको शादियों पे बुला रहा है। तो मसला ये है कि भाई आपने इन्हीं की आर्मी की गोद में ही बैठ के आए थे, आपको तब भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। हम आपको यही कहते थे कि कभी आर्मी ने किसी के साथ वफादारी नहीं की। आर्मी एक ऐसी डायन, कहते हैं ना कि डायन भी 9 घर छोड़ के हमला करती है, आर्मी ऐसी डायन है कि एक घर भी नहीं छोड़ती। ये अपने ही लोगों को, भुट्टो को फांसी पे नहीं लगाया क्या, नवाज शरीफ को जलील नहीं किया गया कितनी बार? आप इनसे बड़े हो क्या? तो एक आप जब तक आर्मी की तारीफें करते थे ना, तो उस वक्त भी हम जो बातें करते थे आज आप वो बातें कर रहे हो। तो पीटीआई वालों को भी समझना चाहिए कि गलतियां आपकी भी हैं। आपके लोग आपको छोड़ के चले गए, फवाद चौधरी, असद उमर, फलान ढुमकान, तो आपको शिकवा इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये सब लोटे थे। आप हमारी वीडियो आपके 2018 के इलेक्शन से पहले की वीडियोस मेरी ही मौजूद हैं कि ये लोटे हैं जो आईएसआई भेजती है हर उस पार्टी में जिसको इन्होंने जितवाना होता है। आज आपको वो छोड़ के गए तो वो किसी को छोड़ के आपके पास आए थे। तो अगेन आई विल से कि इमरान खान, गलतियां आपकी हैं। अब आज आपकी पॉपुलैरिटी है, ठीक है, लेकिन आपने ही इनको सर पे चढ़ाया था। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।